یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کے پامپور علاقے میں ایک پولیس سب انسپکٹر کی لاش پراسرار حالت میں برآمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مرنے والے ایس آئی کے جسم پر گولیوں کے بہت سے نشانات بھی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سب انسپکٹر کی شناخت فاروق احمد کے نام سے ہوئی ہے، جو IRP میں تعینات تھے۔ ان کا تعلق وزارت عملے سے تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے ابتدائی تفتیش میں بتایا کہ سب انسپکٹر کو پہلے اغوا کیا گیا اور پھر کھیت میں گولی مار کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ اپنے دورے کے دوسرے دن جمعہ کو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ مہاراجہ گلاب سنگھ کی 200ویں تاج پوشی کی تقریب میں بھی شامل ہوئے۔ پروگرام میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے پڑوسی ملک پاکستان پر نشانہ سادھا اور ساتھ ہی ریاست میں اسمبلی انتخابات سے متعلق بھی بڑے اشارے دیے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں اس سال کے آخر تک الیکشن کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آسام اور تریپورہ کو سیلاب کی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ دونوں ریاستوں کے کئی اضلاع میں سیلاب نے تباہی کا منظر پیش کیا۔ اب تک 55 افراد کی ہلاکتوں کی خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ تباہناک حالات کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما سے فون پر بات بھی کی تھی۔ ریاست میں سیلاب کے موجودہ حالات کی جانکاری لی اور کہا کہ مرکزی حکومت اس مشکل وقت میں ریاست کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے ہیمنت بسوا سرما سے لوگوں کو ہو رہی پریشانیوں پر فکر کا اظہار بھی کیا ہے۔ ناظرین، ملک میں اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ہو رہے لگاتار مظاہروں کے درمیان دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے مرکزی حکومت کے اس منصوبے کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنی اچھی اسکیم ہے تو اراکین اسمبلی اور اراکین پارلیمنٹ کے بچوں کے لیے بھی کوئی قانون بننا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کیے گئے ٹویٹ میں لکھا ہے، اگنی پتھ منصوبہ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو قانون بنا دو۔ ملک بھر میں ہر MLA اور MP کے بچے 17 سال کے ہوتے ہی سب سے پہلے اس منصوبے کے تحت 4 سال کی ملازمت کریں گے۔ ناظرین، نئی فوجی بھرتی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف ہندو مذہب کے لیے اہمیت کے حامل شہر حیدرآباد میں ملک کے بھر سے بڑی تعداد میں پہنچے کسانوں نے پیدل مارچ نکالا۔ لال کوٹھی سے لے کر روڈی بیل والا میدان تک کسانوں نے پیدل مارچ نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ بھارتیہ کسان یونین کے قومی صدر نریش ٹکیت کی موجودگی میں اعلان کیا گیا کہ اگنی پتھ اسکیم سمیت کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے اب 30 جون کو ملک بھر کی ضلع صدر دفاتر پر احتجاج کیا جائے گا۔ ہریدوار میں BKU کے سہ روزہ کسان اجلاس غور و فکر کیمپ کے دوسرے دن یونین کے قومی صدر نریش ٹکیت کی قیادت میں لال کوٹھی سے روڈی بیل والا میدان تک پیدل مارچ نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی کے تحت ہفتے کے روز کسانوں نے یہ مارچ نکالا ہے۔ ناظرین، کانگریس رکن پارلیمنٹ جیوتی مونی کو صبح تقریباً 7 بجے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہفتے کی صبح تیز بخار اور جسم میں درد ہونے کے سبب دہلی کے RML اسپتال میں انہیں داخل کیا گیا تھا۔ فی الحال وہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے پولیس پر الزام لگایا تھا کہ دوران احتجاج ان کے کپڑے وغیرہ پھاڑ دیے گئے تھے۔ ان کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ یہ وہی MP ہیں۔ ناظرین، ادھر مرکزی حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ملک بھر میں نوجوانوں کے پرتشدد احتجاج کے درمیان اس معاملے میں سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی ہے۔ دہلی کے وکیل وشال تیواری نے عرضی داخل کرتے ہوئے اسکیم کے خلاف ملک بھر میں اور تشدد کے سلسلے میں SIT یعنی خصوصی تفتیش ٹیم تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ عرضی کے ذریعے اسکیم کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج کی سربراہی میں ماہر کمیٹی تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، ادھر دہلی کے لوگوں کو اب بجلی کے بل پر سبسڈی کے لیے خود سے ایک قدم آگے آنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو سبسڈی چاہتے ہیں یا نہیں، آپ کو اس کی معلومات ایک فارم کے ذریعے حکومت کو دینی ہوگی۔ قومی راجدھانی میں بجلی کے صارفین کو بجلی کے بلوں پر دہلی حکومت کی سبسڈی اسکیم کو جاری رکھنے یا اس سے باہر نکلنے کے لیے اگلے مہینے سے ایک فارم بھرنا ہوگا۔ افسران نے یہ معلومات فراہم کی ہیں۔
ناظرین، ادھر اطلاع ملی ہے کہ شمالی وزیرستان میں حفاظتی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک فوجی جوان شہید ہو گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کی ضلع میران شاہ میں دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں نائک زاہد احمد نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ناظرین، امریکہ میں اس وقت جو الاباما ریاست میں چرچ میں جو حملہ ہوئے تھے اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اس کی تعداد 3 ہو چکی ہے۔ ویسٹویا ہلز محکمہ پولیس نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ ہمیں تیسرے شکار کی موت کا اعلان کرتے ہوئے بہت دکھ ہوا ہے، جو کہ 16 جون کو سینٹ اسٹیفن چرچ میں گولی لگنے سے زخمی ہوا تھا۔ ناظرین، ادھر وزیر خارجہ ترکی کے میولوت چاوش نے کہا کہ ترکی اپنی انسانی اور کاروباری خارجہ پالیسی کے ساتھ امن میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ بوسنیا ہرزیگوئینا کے دارالحکومت سرائیو میں اپنی مصروفیات کے دائرہ کار میں چاوش اولو نے بین الاقوامی یونیورسٹی آف سرائیو IUS کے جس کی بنیاد 2004 میں ترکی کے کاروباری افراد نے رکھی تھی کہ 14ویں کنونشن میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یونیورسٹی بوسنیا کے کثیر ثقافتی ماحول کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ کثرت ہمیشہ ہماری تعلیمی کامیابیوں کو پروان چڑھائے گی اور ہمارے نظریات کو وسعت دے گی۔ ناظرین، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس کو اپنے ملک کے خلاف شروع کی گئی جنگ کی سب سے زیادہ قیمت ادا کرنی چاہیے۔ زیلنسکی اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے دارالحکومت کیف میں ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا تھا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دفاعی اور سلامتی کے مسائل ان کے ملک کے لیے اہم ہیں، زیلنسکی نے کہا کہ روسی میزائل یوکرینی عوام اور ان کے سرزمین کے لیے بدستور خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ادھر سوڈان نے اعلان کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان پوسٹوں کے حوالے سے اقدام کیے گئے ہیں جن میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم YPG PKK کے سرغنہ عبداللہ اوجلان اور تنظیم کی تصاویر عمارتوں پر لگائی گئی ہیں۔ سویڈن کی وزارت خارجہ کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ ہیرا پھیری کیے گئے پیغامات اور تصاویر جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سویڈن PKK کی حمایت کرتا ہے، اس پر متعلقہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے کہ واقعہ ایک بری مہم تھا، بیان میں درج ذیل بیانات شامل کیے گئے ہیں کہ اثر و رسوخ کی ایک دانستہ اور بدنیتی پر مبنی مہم ہے۔ سویڈن کی نیٹو میں شمولیت سے روکنے کی چالیں چلی جا رہی ہیں۔ سویڈن نے کھلے عام دہشت گرد تنظیم PKK کی مذمت کی ہے اور سویڈن ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ یہ ہیرا پھیری والی ویڈیو اور PKK کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔